فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اللہ عز و جل اس کے سلسلے میں مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھ سے پیشتر سنی دعوت اسلامی کے ایک ضعیف مبلغ الحاج عثمان صاحب سے آپ ان کے جذبات اور اسی کے ساتھ مذہب اسلام کی ترویج و اشاعت کے سلسلے میں جو ان کی کیفیت ہے وہ آپ دیکھ رہے تھے اور سماعت فرما رہے تھے۔ الحمدللہ یہ تنہا سنی دعوت اسلامی کی خدمات کو انجام نہیں دے رہے ہیں، بلکہ ان کے لڑکے اور اسی کے ساتھ ان کی اہلیہ، ان کی بہو، ان کی بچی اور ان کے پوتے سب الحمدللہ سنی دعوت اسلامی کی ترویج و اشاعت اور پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین کو عام کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دین کا کام، مذہب اسلام کی ترویج و اشاعت یہ ہر مومن کی ذمہ داری ہے۔ کبھی مسلمان اسلام کو کردار کے ذریعے پھیلاتا ہے، کبھی مسلمان اسلام کو گفتار کے ذریعے، کبھی قلم کے ذریعے۔ بہرحال ایک مسلمان کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ جس مذہب کے دامن کو اس نے تھاما ہے اس مذہب کی ترویج و اشاعت میں اپنی زندگی کی ساعتیں وہ گزارتا رہے۔ میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس میں رب قدیر جل وعلا ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد طلب کرو۔ آج میں آپ کے سامنے نماز کے سلسلے میں چند ضروری گزارشات گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ نماز افضل العبادات میں سے ہے، نماز بے شمار برکتوں والی عبادت ہے، نماز انسان کو رنج و غم سے دور کرنے والا عمل ہے، نماز انسان کو قرب خدا کی دولت سے مشرف کرنے والا عمل ہے، نماز رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت سے سینے کو مدینہ بنانے والا عمل ہے، نماز انسان کو کامیابی کی طرف لے جانے والا عمل ہے، نماز انسان کو پروردگار جل شانہ کی محبت اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی الفتوں سے مالا مال کرنے والا ایک عمل ہے۔ آج کے دور کے اندر مسلمانوں کی پستی کا سبب یہ ہے کہ قوم مسلم نے جس نماز کے ذریعے اسے عزت ملنی تھی اسی نماز کو مسلمانوں نے پس پشت ڈال دیا۔ آج کے دور کا مسلمان یہ محسوس نہیں کر رہا کہ تاریک صلاۃ نمازوں کو ترک کرنے کی کتنی وعید احادیث مبارکہ میں آئی ہیں۔ آج کے دور کا مسلمان بڑی آسانی سے نمازوں کو ترک کر دیتا ہے، کبھی کوئی فجر ترک کر رہا ہے، کبھی ظہر کوئی ترک کر رہا ہے، کبھی عصر ترک کر رہا ہے، کبھی مغرب ترک کر رہا ہے، کبھی عشاء ترک کر رہا ہے۔ در حقیقت یہ نمازوں کے ترک کرنے کا سبب
صرف یہی ہے کہ وہ نماز کی برکتوں سے آشنا نہیں ہے، وہ نماز کی اہمیت سے آشنا نہیں ہے، وہ نماز چھوڑنے کی وعیدوں سے آشنا نہیں ہے۔ اگر کسی مسلمان کو یہ بتا دیا جائے کہ نماز چھوڑنے کی کیا وعید ہے اور یہ بتا دیا جائے کہ نماز کی کیا برکتیں ہیں، تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آج کے بعد آپ یقیناً کوشش کریں گے کہ جان چلی جائے لیکن نماز ایک وقت کی کبھی قضا نہ ہو۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے پیارے حبیب تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک نماز کے سلسلے میں، عصر کی نماز کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے نماز عصر کو قضا کی گویا اس نے اپنے بچے کو، اپنی دولت کو، اپنے مال و زر کو، سب کو اس نے برباد کر دیا۔ آپ اندازہ لگائیے ایک وقت عصر کی نماز کو ترک کر دینے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حد تک سختی سے ارشاد فرماتے ہیں گویا اس کا سب لٹ لیا گیا، اس کے پاس کا سارا خزانہ ختم ہو گیا، اس کے پاس کی ساری دولتیں چھین لی گئیں۔ یہی نہیں بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز کے سلسلے میں ارشاد فرمایا کہ جس نے نماز عصر کو قضا کیا اس نے اپنے عمل کو برباد کر دیا۔ گویا زندگی بھر کے اعمال، زندگی بھر کی نیکیاں ایک عصر کی نماز کو ترک کرنے سے ختم ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اے اسلام کے مقدس شہزادوں، کس کی تمنا نہ ہوگی کہ بڑی بارگاہ میں اس کی حاضری نہ ہو؟ ہر ایک انسان یہ چاہتا ہے کہ بڑے سے بڑے دربار میں وہ پہنچ جائے، ہر ایک انسان یہ متمنی ہوتا ہے کہ بڑے سے بڑے بادشاہ کی بارگاہ کے اندر پہنچ جائے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا خدا کے دربار سے بڑھ کر بھی کوئی دربار ہے؟ کیا اللہ کے گھر سے بہتر بھی کوئی گھر ہے؟ کیا اللہ کے دربار سے بڑھ کر بھی کوئی دربار ہے؟ نہیں نہیں، اللہ کے گھر سے بہتر کوئی جگہ نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ارشاد فرمایا کہ روئے زمین پر سب سے اچھی جگہ مسجد ہے اور سب سے بری جگہ بازار ہے۔ آج کے دور کا انسان بازار میں تو زندگی گزارے گا لیکن مسجد میں اوقات نہیں گزارتا ہے، مسجد میں لمحات نہیں گزارتا ہے، مسجد میں زندگی کی ساعتیں نہیں گزارتا۔ ارے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو مسجد سے محبت کرنے والے، مسجد کی طرف کشا کشا جانے والے، مسجد کی جانب بڑھنے کے جذبات رکھنے والے، بلکہ یہی نہیں بلکہ مسجد کے گرد و غبار سے محبت رکھنے والے، مسجد کی طرف جانے کے عادی لوگوں کے سلسلے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندہ مومن کو تم مسجد میں جانے کا عادی دیکھو اس کے ایمان کی تم گواہی دے دو۔ آپ اندازہ لگائیے وہ مسجد کہ جہاں جانے کے انتظار میں انسان بیٹھا رہے، فجر کی نماز مسجد سے پڑھ کر نکلا، انتظار کر رہا ہے کہ وقت ظہر آئے اور میں پھر مسجد میں جا کر اپنا سر خدا کے حضور جھکاؤں، میں نماز ادا کروں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسی عالم کے اندر اگر اس کی روح پرواز کر گئی تو اسے شہادت کا مرتبہ مل جائے گا۔ آپ اندازہ لگائیے مسجد کتنی مقدس جگہ ہے، مسجد کتنی اہم جگہ ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین صف اول میں نماز ادا کرنے کا اہتمام فرماتے، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جانثار صحابہ مسجد سے نکلتے تو جسم مسجد کے باہر ہوتا، دل مسجد میں لگا ہوا رہا کرتا، اور نماز سے کتنی محبت، نماز سے کتنی الفت۔ آئیے رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی پاک کا ہم جائزہ لیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نماز سے کتنی محبت تھی، نماز کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کتنا پسند فرماتے تھے۔ یاد رکھو جب کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر شوق کا غلبہ ہو جاتا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے رب کی محبت کے اندر بے پناہ تڑپنے لگتے تو ارشاد فرماتے حضرت بلال کو ارحنا یا بلال بالصلاۃ، اے بلال تم اذان دے کر، تم ارحنا یا
بلال ارحنا یا بلال بالاذان بالصلاۃ، اے بلال تم اذان دو اور اذان دینے کے بعد نماز کا اہتمام کرو، تاکہ میں نماز پڑھ کر اپنی آتش شوق کو بجھا لوں، اپنے خدا کے حضور سر جھکا کر اپنے قلب کی بے قراری کو بجھا لوں، اپنے رب کے حضور حاضر ہو جاؤں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب قوم مسلم نے مسجد سے محبت کرنا ترک کر دیا، جب قوم مسلم نے خدا کی بارگاہ میں سر جھکانا چھوڑ دیا، جب قوم مسلم نے اللہ عز و جل کی بارگاہ کے اندر اپنی جبین نیاز کو جھکانا بند کر دیا، یہ قوم ذلت و رسوائی کی شکار ہو گئی، یہ قوم قدم قدم پر ناکامی سے ہمکنار ہو گئی۔ یاد رکھو، جب تک مسلمان سدوں سے محبت کرتے تھے، یہ سر جھکتا تھا تو خدا کے حضور جھکتا تھا، اور کامیابی ان کے قدم چوما کرتی تھی، کامرانی ان کے قدم چوما کرتی تھی۔ آج در در کی ٹھوکریں کھانے کا واحد سبب یہ ہے کہ آج کے دور کے مسلمانوں نے اللہ کے گھر سے محبت چھوڑ دی، آج کے دور کے مسلمانوں نے اپنا سر خدا کے حضور جھکانا بند کر دیا۔ یاد رکھو، جو سر خدا کے حضور جھکتا ہے کسی انسان کے آگے پھر نہیں جھکا کرتا، اس لیے کہ خدا اس سر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے، اس سر کے نذرانے کو قبول فرما لیتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آج کے دور کا انسان بے قراری اور بے چینی کا علاج شراب اور ناچ گانوں میں تلاش کرتا ہے، عیاشیوں کے اڈے پہ تلاش کرتا ہے، پتہ نہیں کتنے گناہوں میں تلاش کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کبھی مجھ پر اضطرابی کیفیت طاری ہوتی، میں نماز پڑھ لیتا، مجھے سکون مل جاتا تھا، میں نماز پڑھ لیتا، مجھے اطمینان مل جاتا۔ آپ اندازہ لگائیے، نماز سکون کا ذریعہ ہے، نماز رنج و غم دور ہونے کا ذریعہ ہے، نماز انسان کی پریشانی کا علاج ہے، نماز انسان کو خدا کے قرب کی دولت سے مشرف کرتا ہے۔ نماز کا عمل، نماز جیسا عمل خداوند قدوس کی بارگاہ کی حاضری، اللہ عز و جل کی بارگاہ کے قرب سے مشرف کرنے والا عمل ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے پیارے حبیب تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نمازوں کے پابند لوگوں کے سلسلے میں ارشاد فرمایا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو نماز کا پابند ہے، جو نمازی ہے، جو اپنے اوقات کو نماز میں گزارتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس کے رزق میں برکتیں عطا فرماتا ہے، اللہ اس کو روزی عطا فرماتا ہے۔ اور پھر آگے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور وہ شخص جو نمازی بھی ہے اور دوسروں کو نماز کی دعوت بھی دیتا ہے، نماز کی تاکید بھی کرتا ہے، میرے آقا فرماتے اللہ اس کے رزق میں بھی برکتیں عطا فرماتا ہے۔ اور ایک مرتبہ اللہ کے پیارے حبیب تاجدار کائنات ارواحنا فداہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے ابو ہریرہ، تم نماز کی پابندی کرو اور اپنے اہل و عیال کو نماز کی تاکید کرو، اس کی برکت یہ ہوگی کہ تمہیں روزی وہاں سے ملے گی جہاں تمہارا گمان بھی نہیں جاتا۔ اگر کوئی بندہ مومن خود نمازی بن جائے، اپنے اہل و عیال کو نماز کی تاکید کرے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسی جگہ سے اسے رزق ملے گا جہاں اس کا گمان بھی نہیں جاتا، جہاں اس کو گمان بھی نہیں ہوتا، وہاں سے رب اسے رزق عطا فرمائے گا۔ آج بتائیے گھر والوں کو نماز کی تاکید کون کرتا ہے؟ گھر والوں کو نماز کے سلسلے میں کون کہتا ہے؟ یاد رکھو، کل بروز قیامت صرف آپ اگر نمازی ہیں اور اپنے گھر والوں کو اگر آپ نے نماز کی تاکید نہیں کی تو اس سلسلے میں بھی کل بروز قیامت آپ سے پرسش ہوگی، اس لیے کہ اللہ نے آپ کو گھر کا حاکم بنایا ہے۔ آپ نے اپنے گھر والوں کو دعوت دی یا نہیں دی؟ آپ نے اپنے گھر والوں کو نماز کی تاکید کی یا نہیں کی؟ اندازہ لگائیے، تاریک صلاۃ کے سلسلے میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر وحی الہی کا نزول ہوتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرآن مقدس کی آیت کریمہ صحابہ کو پڑھ پڑھ کے سنا رہے
रहे हैं। अल्लाह ने इरशाद फरमाया कल बरोज़ क़यामत तारीक़ सलात को जब जहन्नम के गढ़ों में डाला जाएगा, जब जहन्नम के अज़ाब में गिरफ्तार किया जाएगा, उनसे पूछा जाएगा मा सलककुम फी सक़र, आज तुम्हें अज़ाब ने क्यों जकड़ लिया? तो कल बरोज़ क़यामत वो लोग अर्ज करेंगे कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज पढ़ने वाले नहीं थे, इसलिए आज रब्बे कदीर जल्ल शानहू के अज़ाब में जकड़े गए हैं। दुनिया की तकलीफें, दुनिया की परेशानियां और दुनिया की मुसीबतें तो खत्म हो जाने वाली हैं, कल बरोज़े क़यामत की तकलीफें, कल बरोज़े क़यामत की परेशानियां कौन बर्दाश्त कर सकता है? किसकी ताकत है बर्दाश्त करने की? आज के दौर का मुसलमान नमाजों को तर्क करने के बाद हिचकिचाता नहीं है, उसे शर्म महसूस नहीं होती, उसे तकलीफ तक नहीं होती। हजरत सुफियान सौरी रदी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत जुनैद बगदादी रदी अल्लाह तआला अन्हु, अगर उनके दौर के किसी बुजुर्ग की नमाज कज़ा हो जाती तो तीन दिन तक उनके यहां ताजियत करने वाले आते, वो इतना रोते, इतनी गिरियोजारी करते कि उनकी आंखों के करीब गिरियोजारी के निशानात पड़ जाते थे। आज के दौर का मुसलमान नमाज तर्क करके अफसोस नहीं करता, नमाज तर्क करके उसे परेशानी नहीं होती, वो ये समझता है कोई बात नहीं है, नमाज छूट गई कोई मामला नहीं है, फिर पढ़ लेंगे, कभी पढ़ लेंगे, बाद में नियत कर लेंगे, बाद में कज़ा कर लेंगे। याद रखो एक वक्त की नमाज की कज़ा की तकलीफें, एक वक्त की जानबूझकर जो नमाज कज़ा करता है उसके सिलसिले में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जानबूझकर के एक वक्त की नमाज कज़ा करने वाले का नाम रब्बे कदीर जहन्नम के दरवाजे पर लिख देता है। अंदाजा लगाइए क्या जहन्नम के दरवाजे पर नाम लिखवाना कोई बंदा पसंद कर सकता है? क्या जहन्नम के दरवाजे पर उसका नाम लिखा जाए कोई पसंद कर सकता है? जब नहीं तो तुम जन्नत के दरवाजे पर अपना नाम लिखवाने के लिए आज से तय करो कि जान चली जाए लेकिन नमाज नहीं जाएगी। हम पाबंदी नमाज की करेंगे, हम नमाज का एहतमाम करेंगे, नमाज के लिए सब कुछ छोड़ देंगे, सारी चीजों के लिए नमाज नहीं छोड़ेंगे बल्कि नमाज के लिए सब कुछ छोड़ देंगे। आप बताइए क्या खुदा के हुजूर सुकून नहीं मिल सकता? क्या अल्लाह की बारगाह में इत्मीनान नहीं है? क्या अल्लाह की बारगाह में तशफ़ी नहीं है? क्या अल्लाह की बारगाह में सुकून नहीं है? और खुदा की बारगाह में सुकून न मिले तो और कहां सुकून मिल सकता है? बंदा खुदा के हुजूर हाजिर होता है। मैंने कल जुमा में अर्ज किया था इंशाअल्लाह हफ्ते को शनिचर को इज्तिमा के अंदर मैं ये बात खास तौर पर बताऊंगा कि नमाज की इब्तिदा खड़े होकर के क्यों है और नमाज का इख्तिताम बैठकर क्यों। इसे बगौर समाअत फरमाएं और अपने दिल के किसी निहाखाने में इसे जगा दें। नमाज जब शुरू की जाती है तो खड़े होकर के, और नमाज जब मुकम्मल की जाती है तो हम बैठकर अपनी नमाज को मुकम्मल करते हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो हां या ना कहें, ऐसा ही होता है ना? जब हम नमाज शुरू करते हैं तो खड़े होकर अल्लाहु अकबर, और जब नमाज मुकम्मल करते हैं तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह बैठ करके, है या नहीं? ऐसा ही करते हैं ना? कभी आपने इस सिलसिले में गौर किया? आज इस फलसफे को आप समझिए। मुमकिन है कि इस नुक्ते को समझने के बाद आप अपनी जिंदगी को नमाज के लिए वक्फ कर देंगे, आप नमाज का एहतमाम करेंगे, आप नमाज की पाबंदी करेंगे, आप सजदों के अंदर अपने लिए करार और सुकून तलाश करेंगे। बुजुर्गान दीन ने फरमाया कि नमाज की इब्तिदा खड़े होकर और नमाज का इख्तिताम बैठ करके क्यों है? वजह बयान फरमाते हैं, इरशाद फरमाते हैं कि दुनिया के बादशाह, दुनिया के इज्जतदार और दुनिया के बड़े इंसानों के पास जब कोई जाता है तो खड़े होकर के जाता है,
جب اس کے پاس کھڑا رہتا ہے اور سامنے والا بڑا شخص، سامنے والا رئیس، سامنے والا مالدار، سامنے والا عزت دار اگر اسے عزت دینا چاہتا ہے، اسے کوئی مقام دینا چاہتا ہے، اسے کوئی مرتبہ اور اہمیت دینا چاہتا ہے تو اسے کھڑا نہیں رکھتا، اسے کہتا ہے آپ تشریف رکھیں، آپ بیٹھ جائیں، آپ اطمینان سے تشریف رکھیں، اور اگر اسے عزت دینی نہیں ہوتی تو کہہ دیتا ہے آپ بعد میں تشریف لائیے گا، یا چشم پوشی کر لیتا ہے، نظر انداز کر دیتا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں میرے پروردگار کا در اتنا عظیم در ہے کہ اگر کوئی اس کی بارگاہ میں پہنچ جائے، مالدار جائے تو بھی الگ بات ہے، غریب جائے تب بھی کوئی معاملہ نہیں ہے، اگر کیسا بھی انسان اس کے دربار میں جب پہنچ جاتا ہے اللہ اکبر کہہ کے تعظیم جب بجا لاتا ہے، اور تعظیم بجاتے بجاتے کبھی رکوع میں جا کر اللہ کی بارگاہ میں ادب کرتا ہے، کبھی سجدے میں جا کر اپنے عاجز ہونے کا اقرار کرتا ہے، میرے رب کو اس کی یہ ادائیں اتنی پسند آتی ہے کہ اسے عزت کا مقام دے کر رب فرماتا ہے اب اطمینان سے بیٹھ جا، اب تو تشریف رکھ، اب تو عزت والا بن گیا۔ اور رب قدیر جل شانہ آنے والے اس بندے کو عزت عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ بزرگان دین نماز سے محبت کرتے تھے، دنیا اور آخرت میں انہیں عزت ملتی تھی، دنیا اور آخرت میں انہیں کامرانی ملتی تھی۔ حضرت شیخ صوفی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کل بروز قیامت میں تو رب قدیر جل شانہ کی بارگاہ میں عرض کروں گا میرے مولا اگر جنت میں نماز نہیں ہے تو مجھے جنت نہیں چاہیے، مجھے دوبارہ تو دنیا میں بھیج دے تاکہ میں نماز پڑھتا رہوں، اس لیے کہ جو مزہ نماز پڑھنے میں مجھے ملتا ہے وہ مزہ مجھے جنت میں نہیں ملتا، وہ مزہ مجھے یہاں نہیں ملتا۔ یہ نماز کی محبت ہے، یہ نماز کی کیفیت ہے۔ بتاؤ دنیا کا انسان کسی کو عزت دیتا ہے اس کے اسٹیٹس کے مطابق دیتا ہے، اس شخص کی کیفیت کے مطابق دیتا ہے، لیکن میرے مولا کے حضور ایک پھٹے پرانے کپڑے میں ملبوس بھی اگر کوئی بندہ پہنچ گیا اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھ لی، میرا رب اسے بھی عزت عطا فرماتا ہے، اسے بھی رب قدیر عظمت عطا فرماتا ہے۔ آج کے دور کے اندر مسلمانوں نے جب نماز پڑھنا چھوڑ دیا، آج ذلت و رسوائی کے شکار ہو گئے، آج پریشانی کے شکار ہو گئے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نماز نہ پڑھنا یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ جو لوگ نماز میں سستی کرتے ہیں، جو لوگ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن بڑی کاہلی کے ساتھ پڑھتے ہیں، بڑی سستی کے ساتھ پڑھتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ عز و جل کا ارشاد دنیا والوں تک پہنچاتے ہیں۔ رب قدیر نے ارشاد فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ویل ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں کو بھلا چکے ہیں، اپنی نمازوں میں سستی کرتے ہیں۔ ویل کیا چیز ہے آپ کو نہیں معلوم؟ احادیث مبارکہ میں ویل کے سلسلے میں فرمایا گیا ویل جہنم کی وہ وادی ہے کہ جس سے جہنم روزانہ 70 مرتبہ پناہ مانگتی ہے۔ اس وادی کے اندر اس شخص کو ڈالا جائے گا جو نمازی تو ہوگا لیکن سستی کر کے نماز پڑھتا ہوگا، کاہلی کے ساتھ نماز پڑھتا ہوگا، وقت کے گزر جانے کا انتظار کرتا ہوگا، جیسے تیسے نماز پڑھتا ہوگا۔ فرمایا گیا اس شخص کو جو نمازی تو ہوگا لیکن ایسے ویل کے اندر اسے ڈالا جائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب سستی سے نماز پڑھنے والوں کے لیے یہ عذاب ہے تو جو سرے سے نماز نہیں پڑھتے ان کا انجام کیا ہوگا، ان کا حشر کیا ہوگا؟ اے اسلام کے مقدس شہزادوں، آج کے دور کا مسلمان کہتا ہے وقت نہیں ملتا کہ نماز پڑھوں، ٹائم نہیں ملتا کہ نماز پڑھوں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں تمہیں زندگی کی ساری چیزوں کے لیے وقت ملتا ہے، اگر وقت نہیں ملتا تو نمازی کے لیے وقت نہیں ملتا؟ اسلاف کی زندگی کا جائزہ لو، اولیاء کرام کی زندگی کا جائزہ لو، بزرگان دین کی زندگی کا جائزہ لو، انہیں نماز سے کتنی محبت تھی کہ وہ جان بھی دیتے تھے تو نماز میں دے دیا کرتے تھے۔ ہر دور کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا جب کسی انسان کو کسی جرم کے عوض کے اندر پھانسی کے تختے پہ چڑھایا جاتا ہے تو اس سے پوچھا جاتا ہے تمہاری کوئی آخری آرزو ہو تو بیان کرو۔ وہ مجاہدین اسلام جنہوں
جنہوں نے اسلام کی سربلندی کے لیے جان کی قربانی دینے کا عزم کیا تھا، جب انہیں دشمنان اسلام نے پھانسی پہ چڑھانا چاہا اور جب پھانسی کا فندہ ان کے گردن کے قریب تھا، ان سے پوچھا گیا تمہاری کوئی آرزو ہو تو بیان کرو، کوئی تمنا ہو تو بیان کرو۔ ایسے موقع پر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں اپنے اہل و عیال سے ملاقات کر لوں، انہیں کچھ وصیت کر دوں، نہیں، بلکہ مجاہدین اسلام نے جب ان سے پوچھا گیا کوئی آرزو ہو تو بیان کرو، تو آرزو بھی یہی بیان کرتے ہیں 2 رکعت پڑھنے کا ہمیں موقع عطا کر دو، اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں ہمارے رب کی بارگاہ کے اندر اس حال میں جائیں جو ادا رب قدیر کو پسند ہے، جو چیز رب قدیر کو پسند ہے، اور مولا کو نماز بے پناہ پسند ہے۔ وہ لوگ پھانسی کے تختے پر نماز نہیں چھوڑتے تھے، اور آج نرم گدوں پر مسلمان نماز چھوڑ رہا ہے۔ آج دنیاوی لذتوں اور سرور کے لیے انسان نمازوں کو ترک کر رہا ہے۔ اے اسلام کے مقدس شہزادوں، نمازوں کے تاریخ کے سلسلے میں سخت ترین وعید آئی ہے۔ بہانے نہ بناؤ کہ اس بہانے کے سبب سے، اس مجبوری کے سبب سے ہم نماز ترک کر رہے ہیں۔ ارے یہاں تک فرمایا گیا کہ اگر کسی بندے کے دونوں ہاتھ شل ہو چکے ہوں، مفلوج ہو چکے ہوں، وہ ہاتھوں سے نہ پانی لے سکتا ہے، نہ ہاتھوں کے ذریعے وضو کر سکتا ہے، نہ ہاتھوں کے ذریعے تیمم کر سکتا ہے، پوچھا گیا پھر وہ نماز کیسے ادا کرے؟ بے وضو تو نماز نہیں ہوتی۔ فرمایا گیا وہ اپنے چہرے کو دیوار کے ساتھ مل کر کے تیمم کر لے، اس لیے کہ ایسے عالم میں بھی نماز اس پر معاف نہیں۔ آپ بتائیے، جب اس عالم کے اندر نماز معاف نہیں ہے تو اٹھے کٹھے تندرست ہو کر ہاتھ پاؤں کی نعمتوں کو حاصل کر کے اگر کوئی بندہ نماز کو ترک کرے گا، کل بروز قیامت خدا کے حضور کیا جواب دے گا؟ اے اسلام کے مقدس شہزادوں، نماز افضل العبادات ہے۔ آج تنگدستی، روزی کی تنگی کی انسان شکایت کرتا ہے، کم برکتوں کی شکایت انسان کرتا ہے۔ سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ بے کس پناہ میں ایک شخص حاضر ہوا، عرض کرنے لگا یا سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تنگدستی کا شکار ہوں، حضور کوئی علاج عطا فرمائے، کوئی وظیفہ عطا فرمائے، کوئی عمل عطا فرمائے۔ ارشاد فرماتے ہیں 5 وقتہ نماز پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے؟ عرض کرتے ہیں ہاں حضور میں 5 وقتہ نماز پڑھتا ہوں۔ فرماتے تمہارا مکان کہاں ہے؟ عرض کرتے حضور راستے کے کنارے پر ہے۔ ارشاد فرماتے لوگ آتے جاتے ہیں؟ کہا ہاں حضور بے شمار لوگوں کا آنا جانا اس جگہ سے ہوتا ہے۔ فرماتے تم اپنے گھر کے دروازے پر پردہ لگا دو۔ حضور میرے گھر کا دروازہ بند رہتا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کے باوجود تم اپنے گھر کے دروازے پر پردہ لگا دو، اور 15 دن کے بعد پھر تم میرے پاس آنا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے اس نے دروازے پر پردہ لگا دیا، اور 15 دنوں تک زندگی کے لمحات گزارتا رہا۔ جب 15 روز کے بعد حاضر ہوا تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کچھ اشرفیوں کے نذرانے پیش کیے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے قبول فرما کر غریبوں میں تقسیم فرما دیا۔ اب وہ بندہ عرض کرتا ہے یا سیدنا غوث الثقلین، آپ نے مجھے کوئی وظیفہ تو نہیں عطا فرمایا تھا، کوئی عمل آپ نے نہیں عطا فرمایا تھا، مجھے تو صرف اتنا آپ نے کہا کہ اپنے گھر کے دروازے پر تو پردہ لگا دے اور 15 روز کے بعد آنا۔ میں نے اپنے گھر کے دروازے پر پردہ لگا دیا، اللہ نے مجھے برکت عطا فرمائی، تو حضور اس کی وجہ کیا ہے کہ دروازے پر پردہ لگانے سے خدا نے اتنی برکتیں مجھے کیوں عطا فرمائی؟ ارشاد فرماتے ہیں سن، وجہ یہ تھی کہ تیرا گھر راستے کے کنارے پر تھا، بے شمار لوگ آتے تھے اور
جاتے تھے اور آنے جانے والوں میں بے نمازیوں کا گزر بھی ہوتا تھا، تو بے نمازیوں کی نظر تیرے گھر کے دروازے پر پڑتی تھی، اس لیے رب نے تیرے گھر سے برکتوں کو اٹھا لیا تھا۔ اب جب تو نے پردہ لگا لیا تو پردے سے لگ کر چلی جاتی ہے۔ آپ سوچو تو صحیح، بے نمازی کی نظر جس گھر کے دروازے پر پڑ جائے اس گھر سے برکتیں اٹھا لی جاتی ہیں، تو جس گھر میں بے نمازی رہتا ہو اس گھر کا انجام کیا ہوگا، اس گھر کا حال کیا ہوگا؟ اے اسلام کے مقدس شہزادوں، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے گھر میں خدا کی برکتیں نازل ہوں، خداوند قدوس کی رحمتیں نازل ہوں، تمہاری تندرستی دور ہو جائے، تمہارے رزق میں فراوانی پیدا ہو، تو تم نمازوں کی پابندی کرو، اپنے اہل و عیال کو نماز کا پابند بناؤ۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز سے کتنی محبت تھی کہ رات کے وقت عشاء کی نماز پڑھ کر تھوڑی دیر آرام فرماتے اور اس کے بعد جب تہجد کے لیے بیدار ہوتے پہلے خود تہجد پڑھتے، اس کے بعد اپنی اہلیہ کو جگاتے، وہ بیدار ہوتی پھر وہ تہجد پڑھتی، اور وہ سونے سے پہلے اپنے بیٹے کو جگا لیتی تھی، وہ بیدار ہوتے اور پھر وہ تہجد کی نماز ادا فرماتے تھے۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ کمرے چھوٹے تھے، گھر چھوٹا تھا، اس لیے ایک کو جگا کر ایک نماز پڑھتے تھے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، آج رب نے اپنے فضل و کرم سے بے شمار دولت عطا فرمائی، تم نے نماز کا کیا اہتمام کیا؟ تم رات 3 بجے تک ویڈیو تو دیکھو گے، رات 3 بجے تک گانے تو سنو گے، لیکن اپنے بچوں کو نماز کا پابند نہیں بناتے، اپنے بچوں کو نماز کے سلسلے میں نہیں کہتے۔ یاد رکھو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے اہل و عیال کو نماز کی تاکید کرو، رب تمہیں ایسی جگہ سے روزی عطا فرمائے گا جہاں تمہارا گمان بھی نہیں پہنچتا ہو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رات اور دن کے فرشتے ڈیوٹی کے اختتام پر جب خداوند قدوس جل وعلا کے حضور حاضر ہوتے ہیں، رب فرماتا ہے میرے فرشتوں کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا رب تیرے بندے کا عمل لے کر کے حاضر ہو رہے ہیں۔ اچھا یہ تو بتاؤ کہ تم جب صبح گئے تھے اپنی ڈیوٹی پر میرے بندے کو کس حال میں پایا، اور جب تم ابھی آئے ہو تو میرے بندے کو کس حال میں دیکھ کر کے آئے ہو؟ اب وہ بندہ جو فجر کی نماز بھی پڑھتا ہے اور عصر کی نماز بھی اور مغرب کی نماز اور 5 وقتہ نماز پابندی سے پڑھتا ہے، جب فرشتوں کی ڈیوٹی ختم ہوتی ہے تو مولا کے حضور حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں اے اللہ، جب صبح ہم اپنی ڈیوٹی پر گئے تھے اس موقع پر تیرے بندے کو ہم نے نماز پڑھتے دیکھا تھا، اور جب اس وقت ہم آئے ہیں تو اس عالم میں تیرے بندے کو چھوڑ کر آئے ہیں کہ وہ نماز پڑھ رہا تھا اور ہم اس کے عمل کو لے کر تیری بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے، فرشتے بھی گواہی دیں گے، فرشتے بھی اس بندے کی تعریف کریں گے۔ تندرستی کی شکایت کرنے والوں ذرا سنو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم کہ صبح کو رزق کے فرشتے صبح حاضر ہوتے ہیں، اور وہ بندہ جو نماز پڑھ لیتا ہے فرشتے اس کی دن بھر کی روزی اس کو دے دیتے ہیں، اور جب وہ سویا رہتا ہے تو جب سویا رہتا ہے اپنے بستر پر پڑا رہتا ہے فرشتے اس کی روزی لے کر چلے جاتے ہیں، اور جو بندہ فجر کی نماز پڑھے بغیر گھر سے نکلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شیطان کے جھنڈے کو لے کر نکلتا ہے، اور جو بندہ فجر کی نماز پڑھ کر کے گھر سے نکلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کو ترک کرنے والا سخت ترین عذاب میں گرفتار ہوگا، اتنے سخت ترین عذاب میں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ احادیث مبارکہ میں ایسے شخص کے سلسلے میں جو جان بوجھ کر کے ایک وقت کی نماز کو قضا کرتا ہے، فرمایا گیا قبر کی تاریک وادی میں ایک اژدہا اس پر مسلط کیا جائے گا، اس کی لمبائی 70 میل کے سفر کے برابر ہوگی، وہ گنجا سانپ ہوگا۔ ایک وقت کی نماز قضا کرنے والے کو وہ سانپ جب ڈنک مارے گا
تو جب ڈنک مارے گا تو وہ انسان 70 گز زمین کے اندر دنس جائے گا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا جس نے زندگی پر نمازیں قضا کی اس کے عوض میں یہ سانپ ایک بار ڈنک مارے گا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، جتنی نمازیں اس نے قضا کی اتنی مرتبہ وہ سانپ اسے ڈنک مارے گا. کیا کسی میں طاقت ہے وہ عذاب کو برداشت کرنے کی؟ نہیں. تو توبہ کرو، آج کے بعد ایک وقت کی نماز بھی قضا نہیں کرو گے. کہیے انشاءاللہ پابندی کریں گے نا انشاءاللہ العظیم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز نور ہے، نماز دلیل ہے. نور اس طریقے سے کہ قبر کی تاریک وادی میں تمہاری قبر کو منور کر دے گی. دلیل اس طریقے سے کہ تمہارے ایمان کی گواہی دے گی. نماز کل بروز قیامت پل صراط پر تمہاری رہنمائی کرے گی. نماز تم کو کل بروز قیامت خداوند قدوس جل جلالہ کی بارگاہ کے اندر سرخ روئی عطا کرے گی. اور اسی لیے تو اولیاء کرام اور بزرگان دین نماز میں اس طریقے سے مصروف ہوتے کہ کوئی کیا کرتا ہے انہیں خبر تک نہ ہوتی. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پیر مبارک سے تیر حالت نماز میں نکالا گیا. خواتین اسلام کے دل کے اندر نماز کی کتنی عظمت تھی، کتنی محبت تھی کہ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں آج بھی مجھے وہ خاتون یاد ہے جب میں 7 سال کا تھا تو ایک اللہ کی برگزیدہ بندی کو میں نے نماز پڑھتے دیکھا تھا اور میں نے دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہی ہے اور بچھو اس کے پیروں پر ڈنک مار رہا ہے. فرماتے ہیں ایک بار نہیں، میں نے 40 مرتبہ اس بچھو کو اس نیک خاتون کو ڈنک مارتے دیکھا. جب اس خاتون نے نماز مکمل کر لی میں نے ان سے دریافت کیا مائی یہ بچھو تجھے ڈنک مار رہا تھا اور تو نماز نہیں چھوڑ رہی تھی؟ فرمانے لگی بیٹے اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے، جہنم کے عذاب سے بچانے کے لیے میں نے دنیا کی تکلیف کو چھوڑ دیا. دنیا کی تکلیف تو گوارا ہے، جہنم کی تکلیف گوارا نہیں ہو سکتی. اور ایک روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ جواب میں وہ فرماتی ہے میں اللہ کے کام میں لگی ہوئی تھی، اپنا کام کیسے کروں؟ اپنے آپ کو بچھو کے ڈر سے بچانا یہ میرا کام تھا، لیکن مولا کی عبادت کرنا، اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانا یہ مولا کا کام تھا. تو میں نے اپنا کام اپنے مولا کے کام پر قربان کر دیا تو رب قدیر نے بچھو کے ڈنک کا اثر بھی مجھ سے زائل فرما دیا. یہ کیفیتیں ہوا کرتی تھی. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں نماز سے محبت کرو. آج وہ لوگ جو نماز چھوڑتے اور بہانہ بناتے ہیں کہ وقت نہیں ملتا. ایک بزرگ ارشاد فرماتے ہیں ایک شخص تجارت میں مصروف رہتا، رزق کی فراوانی تھی، دولت بے شمار اس کے پاس تھی. فرماتے میں اس کے یہاں سے گزرا، وقت نماز تھا، میں نے کہا کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے. تو جیسے آج کے دور میں لوگ کہتے آپ چلے ہم آتے ہیں، یا بس آپ چلیے، اور پھر وہ اپنے کام میں مصروف ہو جاتے ہیں. فرماتے اس شخص نے مجھے ایسا جواب دیا، میں نماز کے لیے گیا اور نماز پڑھ کر کے جب لوٹا تب بھی وہ بندہ کاروبار میں بے پناہ مصروف تھا. تو اس شخص سے وہ بزرگ فرماتے ہیں اگر تم اجازت دو تو میں تمہاری دکان میں آؤں. عرض کرتا ہے حضور اگر آپ کے قدم پڑ گئے تو برکتیں ہی برکتیں ہوں گی. یعنی آپ سوچئے اتنا وقت تو نہیں ملتا کہ نماز کے لیے جا سکے، اب بزرگ کے قدم پڑ جائے تو اور برکت ہو جائے. وہ اندر تشریف لے گئے اور آپ اس کی دکان کی ایک ایک چیزوں کو سونگھنا شروع کرتے ہیں. اب وہ پریشان. تھوڑی دیر کے بعد عرض کرتا ہے حضور یہ آپ کیا فرما رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ ارشاد فرماتے ہیں یہ بتا کہ نماز کے لیے تو کیوں نہیں آیا؟ عرض کرتا ہے حضور آپ دیکھ رہے ہیں کہ میری مصروفیت کتنی، اگر میں ایسے ہی دکان چھوڑ کے چلا جاؤں تو بے پناہ میرا خسارہ ہوگا. فرماتے ہیں
میں جو تیری دکان کی ایک ایک چیزوں کو سونگ رہا ہوں تو دیکھ رہا ہوں کہیں سے کوئی بدبو تو نہیں آ رہی ہے. کہا حضور بدبو؟ کہا یہ بتا کہ تجھے استنجے کی حاجت ہوتی ہے تو تو کیا کرتا ہے؟ دکان ہی میں کرتا ہے یا جاتا ہے؟ کہا حضور استنجے کی حاجت ہو تو میں تو بیت الخلاء میں جاتا ہوں. کہا اس وقت تجھے کسٹمر نہیں نڑتے؟ اس وقت تجھے تیری گاہکی نظر نہیں آتی؟ وہ افسوس کرتا ہے. فرماتے نادان، اگر تجھے اپنے جسم سے نجاست نکالنی ہے تو اس کے لیے تو وقت مل جاتا ہے، لیکن تیرے اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانا ہے تو اس کے لیے تجھے وقت نہیں ملتا. وہ شخص تائب ہوتا ہے اور پھر وہ زندگی میں کبھی نماز قضا نہیں کرتا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اگر استنجے کی حاجت ہو تو ہم کاروبار کی پرواہ نہیں کرتے، ہم کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے اور فوراً چلے جاتے ہیں. تو جب ہم جسم سے نجاست نکالنے کے لیے وقت نکال سکتے ہیں تو کیا اپنے مولا کے حضور سر جھکانے کے لیے وقت نہیں نکال سکتے؟ اے اسلام کے مقدس شہزادو، نمازوں کی پابندی کرو، انشاءاللہ دنیا اور آخرت کے اندر رب قدیر کامرانی عطا فرمائے گا، کامیابی نصیب فرمائے گا، رب قدیر سرخ روئی عطا فرمائے گا. اولیاء کرام، صحابہ کرام، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے وہ برگزیدہ بندے ہیں جنہوں نے جب چھپ چھپ کر کے لوگ نماز ادا کرتے تھے، جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو وہ واحد شخص ایسے ہیں جنہوں نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کب تک اس چار دیواری میں ہم نماز ادا کریں گے؟ آئیے چلتے ہیں اور چل کر خانہ کعبہ میں نماز ادا کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم جس مذہب کے ماننے والے ہیں وہ حق ہے. اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کی طرف حرم شریف کی طرف جاتے ہیں اور خانہ کعبہ میں نماز ادا کرتے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں، اولیاء کرام کو نماز سے محبت تھی، بزرگان دین کو نماز سے محبت تھی، اسلام کے ماننے والوں کو نماز سے محبت تھی، اور آج کے دور کے مسلمانوں کو مال و زر سے محبت ہے، دولت سے محبت ہے، گناہوں سے محبت ہے. یاد رکھو، آخری بات عرض کرتا ہوں، اسے بغور سماعت فرما لیں اور اس کے بعد آئندہ اپنی زندگی کے اندر ان دو آوازوں سے بچنے کی کوشش کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو آوازیں ایسی ہیں جو خداوند قدوس کو نہایت ہی ناپسند ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دو آوازیں کون سی ہیں؟ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ایک تو وہ آواز جو مصیبتوں کے وقت، انتقال کے وقت کوئی شور و غل اور نوحہ اور ماتم کرتا ہے، یہ آواز خدا کو بے پناہ ناپسند ہے. صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری کون سی آواز اللہ کو ناپسند ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گانے کی آواز خدا کو بے پناہ ناپسند ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں، آج گانوں کی آواز گھر گھر پہنچائی جاتی ہے، آج گانے گھر گھر بجائے جاتے ہیں، آج گانوں کا رواج ہر جگہ پر عام ہوتا ہوا نظر آتا ہے. جب قوم مسلم نے خدا کی ناپسند کو اختیار کر لیا تو خدا بند قدوس نے بھی اپنے ناپسندوں کو ان پر مسلط کر دیا. یاد رکھو، اگر تم چاہتے ہو کہ قدرت تمہیں کامرانی عطا فرمائے، کامیابی عطا فرمائے، تو اپنی پسند پر، اپنی مولا کی پسند کو قربان مت کرو، بلکہ مولا کی پسند پر اپنی پسند کو قربان کرتے چلے جاؤ. جو اللہ کو پسند ہے اسے تم پسند کرو، جو اللہ کو ناپسند ہے اس سے تم احتیاط کرو. انشاءاللہ کل بروز قیامت رب قدیر تمہیں اپنی نعمتوں سے مالا مال فرمائے گا. گانوں سے نفرت اختیار کرو، اللہ عز و جل کی محبت میں زندگی گزارو. گانا سننے والا گانا سننے کے بعد نماز کے لیے جاتا ہوا نہیں دیکھا جائے گا، لیکن اگر کوئی بندہ مومن اللہ کے رسول کی نام سن لے تو وہ مصلی بچھا کر سجدہ کرنے کے لیے بے قرار نظر آئے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دو شخصوں کے سلسلے میں ارشاد فرماتے ہیں، اللہ عز و جل دو شخصوں کے حال پر تعجب فرماتا ہے.
خوش ہوتا ہے, راضی ہوتا ہے. صحابہ کرام نے عرض کیا وہ دو خوش نصیب کون ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رات کے وقت جب نرم لحاف کے اندر کوئی بندہ سو رہا ہو اور اچانک اسے اپنے مولا کی یاد تڑپانے لگے, وہ نرم لحاف کو اتار کر کنارے پر چھوڑ کر جب مصلی بچھا کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جاتا ہے, اللہ اس کی اس ادا کو دیکھ کر تعجب فرماتا ہے, راضی ہوتا ہے, اور پھر فرشتوں سے فرماتا ہے میرے فرشتوں ذرا میرے اس بندے کو تو دیکھو, اپنے نرم گدے کو لحاف کو چھوڑ کر مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے کہ مصلی پر آ کر میری عبادت و ریاضت میں مصروف ہو گیا ہے. اور اسی کے ساتھ ایک وہ بندہ جو میدان جنگ میں لڑنے کے لیے جاتا ہے, اور جب جاتا ہے تو لڑتے لڑتے کیا دیکھتا ہے کہ بے شمار ساتھی شہید ہو گئے, وہ تنہا رہ گیا. وہ سوچتا ہے کہ میں لوٹ چلوں, کہ اچانک خیال آتا ہے کہ اللہ کے دشمنوں سے بھاگ کر کیا ہوگا, اور پھر جذبہ پیدا ہوتا ہے اور دشمنوں سے مقابلہ کرتا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں یہاں تک کہ لڑتے لڑتے وہ بھی شہید ہو جاتا ہے. ایسے دو بندوں سے میرا مولا بے پناہ راضی ہو جاتا. کبھی رات کو اٹھ کر تو دیکھو, کبھی مصلی بچھا کر تو دیکھو, کبھی اپنے آرام کو چھوڑ کر کے تو دیکھو. جتنا سکون تمہیں خدا کے حضور سر جھکانے میں ملے گا, اتنا سکون تمہیں نرم گدوں پر نہیں مل سکتا. آرام ضروری ہے, لیکن زندگی آرام میں مت گزار دو, کچھ کام بھی کر جاؤ تاکہ کل بروز قیامت تمہیں اپنے کام کے صدقے میں اللہ تعالیٰ معاف فرما دے, بخشش فرما دے, نجات فرما دے. بلکہ یہاں تک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اگر کوئی بندہ مومن نماز پڑھ لینے کے بعد, بعض روایتوں میں آیا ہے عصر کی نماز پڑھ لینے کے بعد, بعض روایتوں میں فجر کی نماز کے سلسلے میں, اور بعض روایتوں میں مطلق نماز کے سلسلے میں آیا ہے کہ جب کوئی بندہ مومن نماز پڑھ لینے کے بعد تھوڑی ہی دیر صحیح اگر مصلی پر بیٹھ کر, جا نماز پر بیٹھ کر اگر تسبیح اور تحلیل میں مصروف رہتا ہے, تو اللہ کے معصوم فرشتے رب قدیر کے حضور اس کے اوپر رحمت کی نازل ہونے کی دعائیں کرتے ہیں, اس کی بخشش کی دعائیں کرتے ہیں, اور کہتے ہیں اللہم اغفر, اللہم اغفر, اللہم اغفر ہو. اے اللہ اس بندے کو تو بخش دے, اے اللہ اس بندے پر رحمتوں کو نازل فرما, اے اللہ اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دے. میں پوچھنا چاہتا ہوں, انسان کی دعا تو رد ہو سکتی ہے, فرشتے کی دعا رد نہیں ہو سکتی. اس لیے اپنے اوقات کو نماز کے لیے قربان کرنے کی کوشش کرو. گزشتہ اجتماع میں میں نے درود و سلام کے فضائل بیان کیے تھے, آج میں نے آپ کے سامنے نماز کی اہمیت بتائی ہے. میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آج کے بعد نماز کی پابندی آپ تمامی حضرات ضرور کریں گے. انشاءاللہ کریں گے نا, خود بھی کریں اور دوست احباب کو بھی نماز کی, اہل و عیال کو بھی نماز کی تاکید کریں. اس لیے کہ اس بندے کے رزق میں رب قدیر برکتیں عطا فرماتا ہے جو خود بھی نماز پڑھے اور دوسروں کو نماز کی تاکید بھی کرے. اسی کے ساتھ نماز تو پڑھنی ہے, ٹوپی پہن کر بھی پڑھیں تب بھی نماز ہو جائے, لیکن امام شریف کے ساتھ اگر نماز پڑھو, سبحان اللہ, ایک نماز کا 27 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے. کتنا ثواب ملتا ہے؟ تو آپ سے میری گزارش ہے کہ اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر نماز کے وقت اپنے سر کو امام شریف سے سجائیں کہ یہ امامہ فرشتوں کا تاج ہے, اور امام شریف کے ساتھ نماز پڑھنے کے سبب سے اللہ عز و جل نیکیاں زیادہ عطا فرماتا ہے. تو آج سے کوشش کریں کہ نماز کے وقت کم از کم نماز ہی کے وقت آپ کوشش کریں کہ امامہ شریف باندھ لیں, پھر اللہ توفیق عطا فرمائے اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سنتوں پر عمل کرنے کی, تو رب قدیر آپ کو ایسی توفیق عطا فرمائے کہ مستقل امامہ شریف باندھے رہیں. تو کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. زندگی چند دنوں کی ہے, چند دنوں کی ہے, چند ساعتوں کی کتنی ہمیں نہیں معلوم. بہرحال جتنی بھی ہے اس میں نماز زیادہ سے زیادہ پڑھیں, اور بہتر ہے
کہ وقت ملنے پر اپنی جو نمازیں قضا ہو چکی ہیں قضائے عمری جلدی سے جلدی اور زیادہ سے زیادہ ادا کریں، تاکہ کل بروز قیامت ان نمازوں کے سلسلے میں جو نمازیں قضا ہو چکی ہیں اگر ادا کر لیں گے تو اللہ عز و جل اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں معاف فرما کر بخش دے گا، اور کل بروز قیامت اللہ عز و جل کی بارگاہ کے اندر ان نمازوں کے سبب سے جو ہماری ادا ہو چکی ہیں رب قدیر جل شانہ ان نمازوں کے سبب سے ہم پر کرم فرمائے گا۔ اس لیے قضائے عمری بھی ادا کرنے کی کوشش کریں، اسی کے ساتھ ساتھ نماز کی پابندی کریں، اور یقیناً نماز کے اندر بے شمار فائدے ہیں، بے شمار برکتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صاحب الاولاد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل ہم سب کو نماز کی پابندی کی توفیق رفیق نصیب فرمائے۔ اب بہت سارے ساتھی کہتے ہیں صبح آنکھ نہیں کھلتی، تو میں ان کو ایک عمل بتا دیتا ہوں، آپ اس عمل پر عمل کریں، انشاءاللہ العظیم فجر کے وقت آپ کی آنکھ ضرور کھلے گی۔ اور آپ کو معلوم ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب کوئی بندہ سجدہ کرتا ہے، سجدے میں جیسے ہی جاتا ہے تو فرشت شیطان جو ہے وہ چیختا ہے اور کہتا ہے افسوس، 100,000 افسوس، اس بندے کو سجدے کا حکم ہوا، یہ سجدہ کرتے جا رہا ہے، مجھے ایک سجدے کا حکم ہوا میں نے نہیں کیا، آج میں ذلیل و رسوا ہو گیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سجدے کے ذریعے بندہ اللہ عز و جل کی برکتوں اور رحمتوں کا مستحق ہوتا ہے، اس لیے سجدے کثرت سے کریں اور سجدوں کی پابندی کریں۔ ایک عمل بتا دیتا ہوں، صبح کے وقت اگر آنکھ نہ کھلتی ہو تو آپ رات کو سوتے وقت جو بھی آپ کا نام ہو، اگر آپ کا نام محمد عثمان ہے، محمد فاروق ہے، محمد عارف ہے، محمد شاکر ہے، تو آپ یہ کہہ کر کے سوئیں اے شاکر مجھے اتنے بجے اٹھا دینا، انشاءاللہ العظیم اللہ عز و جل کرم فرما کر اتنے وقت آپ کو ضرور آپ کی آنکھ کو بیدار فرما دے گا۔ اس لیے آپ رات کو سوتے وقت جو بھی اپنا نام ہو وہ نام لے کر کے آپ کہہ کر کے سوئیں، اور انشاءاللہ نیت کر کے سوئیں گے نا کہ مجھے فجر کی نماز پڑھنی۔ آپ سوچیں کہیں جانا ہوتا ہے تو انسان کے مائنڈ پر ٹینشن ہوتا ہے، تو رات بھر نیند نہیں آتی، وہ سوچتا ہے مجھے اتنے بجے جانا ہے، کیسے بھی کر کے جانا ہے، جلدی مجھے پہنچنا ہے، اب وہ بے قرار و بے چین رہتا ہے۔ کبھی یہ بے چینی اور بے قراری اگر مسلمان نماز کے لیے اختیار کر لے، میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اس کی نماز قضا نہیں ہوگی۔ تو یہ کیفیت پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل ہم سب کو نمازوں کی پابندی کی توفیق رفیق نصیب فرمائے۔ اور اسی کے ساتھ تنگدستی کا ایک علاج میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ پروردگار جل شانہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ مومن چاشت کی نماز اگر پڑھتا ہے تو چاشت کی نماز اور تنگدستی یہ دونوں ایک جگہ کبھی جمع نہیں ہو سکتی، یعنی چاشت کی نماز پڑھنے والے کو کبھی تنگدستی آ ہی نہیں سکتی ہے۔ اس لیے ان نمازوں کا فائدہ اس وقت ہوگا جب آپ فرض کی بھی ادائیگی کریں گے۔ آپ سوچیں میں فجر تو پڑھوں ہی نہیں اور صرف چاشت پڑھ لوں تو کام نہیں چلے گا۔ اس لیے آپ پابندی سے 5 وقتہ نماز کی عادت اختیار کریں، خود بھی نمازی بنیں اور اپنے متعلقین و محبین کو بھی نمازی بنائیں، گھر والوں کو بھی نمازی بنائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔